یوں تو ہر دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہر رات اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہر سال اللہ کا ہے۔ اسی طرح جہاں پر بہت سارے فضیلت والے دن آتے ہیں، فضیلت والی راتیں آتی ہیں، رمضان المبارک بھی راتیں اسی طرح فضیلت والی اور دن بھی فضیلت والے، رات بھی فضیلت والی۔ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے فضیلت والا عشرہ ہے وہ ذوالحجہ کا عشرہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس 10 دنوں کو قیمتی بنانا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہم اپنا شیڈول طے کریں، جس طرح رمضان المبارک میں بھی ہم اپنا شیڈول طے کرتے تھے کہ کس طرح ہم نے نماز تراویح کے لیے وقت نکالا، کسی طرح روزہ بھی رکھا ہم نے اور نیکیوں کے اندر سبقت کرنے کی کوشش کی۔ بالکل اسی طرح ہم نے ان 10 دنوں کے اندر اپنا شیڈول بنانا ہے اور اپنے آپ کو نیکی پر تیار کرنا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی ہے۔ تو ہمارے کرنے والے کام کیا ہیں؟ ایک ترتیب کے ساتھ میں ان کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ کرنے والے کام یہ ہیں کہ ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ سب سے پہلے نماز اول وقت میں اور پابندی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے، جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یعنی تکبیر اولیٰ سے مراد کہ جب امام صاحب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو وہ امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کرتا ہے، تو اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 پروانے رکھے ہیں۔ پہلا کہ وہ جہنم سے اللہ اس کو بری کر دے گا، اور دوسرا نفاق سے اللہ اس کو بری کر دے گا۔ جہنم سے چھٹکارا ہو گیا اور نفاق سے وہ بندہ بری ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر کوشش یہ کیجیے کہ روزہ رکھنے کے، اگر مسلسل نہیں رکھ سکتے تو کم از کم جمعرات اور سوموار کا روزے کی کوشش کیجیے گا۔ صدقات کے اندر زیادتی کر دیجیے، کوشش کیجیے کہ آپ کا کوئی دن بھی بغیر صدقے کے نہ گزرے۔ میں خود بھی انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں، میں پہلے اپنے اوپر اپلائی کروں، میں پھر آپ کو کہوں۔ میں اصل میں سنانا آپ کو چاہ رہا ہوں، اپنے آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ پہلے میں خود عمل کرنے کی کوشش کروں گا، یقیناً سننے والے بھی اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ خیر کا باعث ہوگا۔ تحلیل کے اندر زیادتی کیجیے، اللہ اکبر کی زیادتی کیجیے، تسبیحات کی زیادتی کر دیجیے، اور صبح سے رات تک یہ ایک روٹین بنا لیجیے، اور رات کو جب ہم سونے کے لیے بستر پر آئیں تو پھر ہمیں پتہ چلے، ہم اپنے آپ سے مخاطب ہوں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے آج سارا دن کے اندر کون سا کام کیا ہے اور کس کام کے اندر کمی ہوئی ہے۔ جس کام میں کمی ہوئی ہے اس پر توجہ کر کے اس کو پوری ٹائم کے ساتھ اور پوری روٹین کے ساتھ شروع کیا جائے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے دن کے آغاز کو تہجد سے شروع کیا جائے۔ اگر کم از کم اتنی اگر ایج ہے، تہجد بندہ پڑھ سکتا ہے تو پھر تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ کم از کم فرائض کا ضرور اہتمام کیا جائے، اور روزہ رکھنے کا بھی، نماز فجر کے بعد تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ سورہ یاسین کی تلاوت تو لازمی کی جائے، اور قرآن کا ایک حصہ اس کے علاوہ بھی ضرور اس کی تلاوت کی جائے۔ اور اس کے علاوہ جو نماز فرض تو ہم نے پڑھنی ہے، اس کے علاوہ چاشت کی نماز ہے، اس کے علاوہ اوابین کے نفل ہیں اور اشراق کی نماز ہے، ان کی بھی پابندی کی جائے۔ دن کے آغاز صدقہ سے کیا جائے، دن کا آغاز صدقہ سے کریں تاکہ جو بلائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے محفوظ رکھیں، ہمیں محفوظ رکھیں۔ کم از کم پورے دن کے اندر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ایک تسبیح کم از کم 100 دفعہ ضرور پڑھنی چاہیے، اور کم از کم 100 دفعہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی تسبیح کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور ان 10 دنوں میں روزانہ خود کھانا جو پکا ہوا ہے، جہاں آپ خود کھا رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ کسی دوسرے کو بھی ساتھ شامل کر لیجئے۔ کم از کم مساکین کو اگر آپ پیسے دے سکیں، یا آپ پیسوں کی مد میں یا کسی طرح بھی ان کے لیے آسانی کر سکیں کھانے کی مد میں، یا ایکسٹرا سے سبزی ان کو دے سکیں اپنے محلے کے اندر، اپنے عزیز و اقربا کے اندر، آپ کوشش کیجئے گا صدقے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، اور سنتوں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جہاں ہم فرائض ادا کر رہے ہیں وہاں سنتوں کا بھی اہتمام ضرور کیا جائے، اور اس کے علاوہ اپنی اخلاقی تربیت پر توجہ کرنی چاہیے۔ جہاں ہم عبادات کے اندر کوشش کر رہے ہیں وہاں اپنی تربیت اس پر بھی تھوڑی سی توجہ ضرور کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہو سکتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں،
تو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے سب سے پہلے اپنی آواز کے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا کیجیے، اپنے لہجے کے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا کیجیے، اور حسد سے بچیے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، یہ خشک لکڑیوں کو آگ کھاتی ہے، اسی طرح حسد کھاتا ہے۔ اور غیبت سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ جہاں پر ہم اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، محلے والے یا اپنے عزیز و اقربا، تو بس کسی نہ کسی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ تو غیبت جو ہے نا، یہ اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ حدیث قرآن پاک کی آیتیں مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غیبت کرتا ہے وہ گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کی آپ دیکھیے کہاں پر آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لوگوں کو افیکٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں کے اندر اپنے آپ کو تیار کیجئے، اور یہ 10 دن ہمارا پریکٹس کا ہوگا، اس کے بعد پھر آپ اپلائی کیجئے اپنے اوپر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔